واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، اور اللہ نے فرمایا میرے متقی بندے وہ ہوتے ہیں جب ان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے، جب کوئی نازیبا کام ہو جاتا ہے، ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسهم، یا وہ اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیتے ہیں۔ گناہ کرنے والا سب سے پہلے اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ گناہ کر کے آپ دوسرے کا نقصان بعد میں کرتے ہیں، پہلے اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے باپ آدم نے اور ہماری ماں حوا نے جب اللہ سے توبہ کی تو کن الفاظ میں کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگارا ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اے اللہ ہم نے تیری نافرمانی کر کے اپنے اوپر اتیاچار کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے متقی بندے وہ ہیں جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا وہ اپنی جان پر ظلم کر لیتے ہیں، ذکر اللہ، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر ہے، اگر گناہ کرنے کے وقت اللہ یاد آتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ دل کے اندر ایمان کی گنجائش موجود ہے، سمجھ جاؤ کہ دل کے اندر ایمان کی روشنی موجود ہے۔ اور اگر گناہ کرنے کے بعد اللہ یاد نہیں آتا ہے، بلکہ گناہ کرنے کے بعد انسان اور ڈٹائی کرتا ہے اور جرات کرتا ہے اور اپنے گناہ کے اوپر فخر کرتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ دل کے اوپر مہر لگ چکی۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت میں سب کی تو معافی ہو سکتی ہے مگر کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کی معافی نہیں ہوگی۔ اے اللہ کے نبی یہ کھلم کھلا گناہ کرنے والے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کھلم کھلا گناہ کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ رات کو انہوں نے کوئی گناہ کیا اور اللہ نے ان کے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیا، اور صبح کو وہ دوستوں سے بیان کر رہا ہے میں نے رات میں ایسا ایسا کام کیا ہے، اللہ نے تو اس کے گناہ کے اوپر پردہ ڈالا تھا، اس نے اللہ کے پردے کو چاک کر دیا، اس نے اپنے گناہ کی نمائش کرنی شروع کر دی، اس نے اپنے گناہ کو شیئر کرنا شروع کر دیا۔ آج یہ چیز ہو رہی ہے، کسی کے ساتھ کچھ غلط کام کیا پھر دوستوں کو دکھا رہا ہے دیکھو میں نے یہ کام کیا ہے۔ اپنے گناہ کی نمائش کرنا، اپنے گناہ کو شیئر کرنا اور اپنے گناہ کو بتانا یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ کھلم کھلا گناہ کرنا ہے اور اللہ اس کو معاف نہیں کرے۔ تو اگر دل میں کھٹک پیدا ہو رہی ہے، اگر گناہ کرنے کے بعد اللہ یاد آ رہا ہے، ہم آدم کی اولاد ہیں میرے بھائی، ہم انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں۔ انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کرے۔ اور جب دل میں ایمان ہوتا ہے تو انسان کے دل میں توبہ کا خیال ضرور آتا ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک عورت آتی ہے، اے اللہ کے نبی انی اصبت الزنا، میں نے زنا کیا ہے، طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے۔ شادی شدہ عورت تھی، جانتی تھی اسلام کے اندر شادی شدہ اگر مرد یا عورت زنا کر لے تو اس کی سزا کیا ہے، جانتی تھی کہ جان مار دی جائے گی، قتل کر دی جائے گی۔ سب کچھ جاننے کے باوجود وہ اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، اے اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ آخرت میں مجھے زنا کی سزا دی جائے، اے اللہ کے نبی میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، میں زنا کی سزا لینا چاہتی ہوں، مجھے سزا دے دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے تاکہ آخرت میں مجھے سزا نہ ملے۔ اللہ اکبر، کون سی طاقت تھی میرے بھائیوں جو وہ اس عورت کو اللہ کے نبی کی عدالت میں لے کر کے آتی ہے۔ آج تو مجرم عدالت سے بھاگتا ہے، آج تو مجرم رشوت دے کر کے سوچتا ہے میں سزا سے بچ جاؤں، لیکن جب ایمان پیدا ہوتا ہے تو مجرم عدالت میں چل کر کے آتا اور کہتا ہے کہ مجھے سزا دی جائے۔
اللہ کے نبی نے ٹالنے کی کوشش کی. آپ نے کہا جاؤ کیا بات کر رہی ہو؟ اس نے کہا مجھے ٹالنے کی کوشش نہ کیجئے، میں نے زنا کیا ہے اور میں اس کا ثبوت بھی لے کر کے آئی ہوں، میں حمل سے ہوں، میں پیٹ سے ہوں، اے اللہ کے نبی مجھے زنا کی سزا دے دیجیے. آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ جاؤ، جب بچہ پیدا ہو تب آنا، جاؤ جب بچہ پیدا ہو تب آنا، تم کو ہم ابھی سزا نہیں دے سکتے. 9 مہینے کا ٹائم دے دیا اللہ کے نبی، 9 مہینے کا ٹائم دے دیا. بھاگ سکتی تھی، کوئی ریکارڈ نہیں رکھا اللہ کے نبی نے، کہیں نام نہیں نوٹ کیا، صحابہ کو اس کا نام لکھ کر کے نہیں دیا، اس کو 9 مہینے کا موقع دے دیا، جا تو بھاگ سکتی ہے تو بھاگ جا. 9 مہینے گزر گئے، بچے کا جنم ہوا، بچے کو گود میں لے کر کے آتی ہے. اے اللہ کے نبی، میں وہی عورت ہوں، میں وہی غامدیہ ہوں جو 9 مہینے پہلے آپ کے پاس آئی تھی اور آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے زنا کی سزا دے دیجئے. اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، مجھے زنا کی سزا دے دیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا بچہ بھی چھوٹا ہے، ماں کے دودھ پر نربھر ہے، جب تک یہ بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہے تب تک ہم تمہیں زنا کی سزا نہیں دے سکتے. جب تمہارا بچہ ماں کا دودھ چھوڑ دے، جب روٹی کھانے لگے تب تم میرے پاس آنا. اللہ کے پیارے نبی نے 2 سال کا موقع اس عورت کو اور دے دیا کہ اب اگر وہ بھاگنا چاہے تو بھاگ سکتی ہے. اللہ کے نبی اس کو بھول جائیں گے، صحابہ اس کو بھول جائیں گے. 2 سال کا ٹائم گزر گیا، اس عورت کا بچہ روٹی کھانے لگا، اپنے بچے کو اس حال میں لے کر کے آتی ہے کہ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے. اے اللہ کے نبی، میں وہی عورت ہوں جس نے آپ کے پاس آ کر کے زنا کا اقرار کیا تھا. اے اللہ کے نبی دیکھیے میرا بچہ روٹی کھانے لگا، اب تو مجھے زنا کی سزا دے دیجیے. نبی اکرم نے بچہ ایک مسلمان کے حوالے کیا، زمین میں گڈھا کھودا گیا، اس عورت کا آدھا دھڑ گڈھے میں ڈالا گیا، صحابہ کرام کے ہاتھوں میں پتھر دے دیے گئے اور پتھروں سے مار مار کے اس عورت کو ختم کیا. کبھی آپ نے تصور کیا ہے زنا کی یہ سزا؟ مجھے یاد آتا ہے راج ٹھاکرے نے ایک مرتبہ کہا تھا، جب دلی کے اندر چلتی بس پر ایک لڑکی کا زنا کیا کے ساتھ ریپ کیا گیا، اور صرف ریپ ہی نہیں کیا گیا بلکہ جانوروں کی طرح اس لڑکی کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ سلوک کیا گیا، اور پورے بھارت میں اس کیس کو نربھیا کانڈ کے نام سے یاد کیا گیا. تو راج ٹھاکرے نے اس موقع پر کہا تھا کہ ریپ کرنے والوں کو وہی سزا دینی چاہیے جو اسلام دیتا ہے. مگر یہاں ایک بات نوٹ کر لو، ہمارے یہاں جب ریپ کی بات آتی ہے تو ریپ کا مطلب ہوتا ہے بلاತ್ಕಾರ، ریپ کا مطلب ہوتا ہے زبردستی کسی کے ساتھ تعلق قائم کرنا. مگر اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر ایک مرد اور ایک عورت اللیگل طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے اگر آپس کی سہمتی سے بھی تعلق بناتے ہیں تو وہ بھی ریپ ہی کہلائے گا، وہ بھی زنا ہی کہلائے گا. یہ الگ بات ہے کہ ہماری عدالتوں میں اگر آپس میں سہمتی سے تعلق قائم ہوتا ہے تو اس کو ریپ نہیں مانا جاتا ہے. مگر اسلام کی نظر میں اگر بغیر شادی کے اور بغیر شرعی طریقے کے اگر مرد و عورت کا ملن ہوتا ہے تو وہ زنا ہی کہلائے گا، چاہے وہ سہمتی کے ذریعے ہو چاہے وہ زبردستی ہو، اور دونوں کو سزا دی جائے. ہاں زبردستی ہوگی تو ریپ کرنے والے کو سزا ملے گی، عورت کو نہیں ملے گی، لیکن آپس کی سہمتی سے ہوا ہے زنا تو دونوں کو سزا ملے گی. اگر کنوارے لوگ زنا کریں گے تو 100 کوڑے کی سزا دی جائے گی اور 1 سال کے لیے شہر سے نکال دیا جائے گا. اور اگر شادی شدہ مرد و عورت زنا کریں گے تو اسلامی قانون کے اندر سزا یہ ہے کہ اس کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے. جب اس عورت کو زنا کی سزا دی جا رہی تھی، حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پتھر مارنے والوں میں شامل تھے. جب انہوں نے پتھر مارا تو اس عورت کے خون کے کچھ چھینٹے حضرت خالد بن ولید کے کپڑے پر آ گئے. ان کی زبان سے کچھ نازیبا کلمات اس عورت کے بارے میں نکل گئے کہ کیسی ناپاک عورت کے خون کے چھینٹے میرے کپڑے پر آ گئے.
اللہ کے پیارے نبی کے کانوں میں حضرت خالد بن ولید کے جملے پڑ گئے. آپ نے فرمایا مہلن یا خالد، اے خالد خبردار خبردار، لقد تابت توبتن لو تابا صاحب محسن لغفر له. اے خالد، اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے، اگر کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی لٹیرا بھی اگر یہ توبہ کر لیتا تو اللہ اس کو معاف کر دیتا. اور ایک حدیث کے الفاظ میں یہ ہے کہ اگر مدینہ کے 70 گنہگار بھی یہ توبہ کر لیتے تو اللہ تعالیٰ 70 گنہگاروں کی توبہ کو قبول کر لیتا. اس نے اتنی پاورفل توبہ کی ہے. گناہ کا ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے، گناہ کے بعد انسان توبہ کر لے یہ بڑی بات ہے. اسی لیے اللہ فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ، میرے متقی بندے تو وہ ہیں جب ان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسهم، یا وہ اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، ذکر اللہ، تو ان کو اللہ یاد آتا ہے. غلط کام کرنے کے ٹائم اللہ کا یاد آنا، اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جانا، یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائی. بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، غار والوں کا واقعہ، جو 3 لوگ ایک غار میں جا کر کے پھنس گئے تھے اور تینوں نے آپس میں طے کیا تھا کہ ہم اللہ سے دعا کریں گے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگا کر کے، ہو سکتا ہے کہ اللہ ہماری اس مصیبت کو دور کر دے. ان 3 لوگوں میں سے ایک انسان نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، میری ایک چچازاد بہن تھی، میرے چچا کی لڑکی تھی، میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا. ایک مرد ایک عورت سے جتنی محبت کر سکتا ہے میں اس عورت سے بے انتہا محبت کرتا تھا. میں اس لڑکی کو حاصل کرنا چاہتا تھا، میں اس کے ساتھ اپنی شہوت کو پوری کرنا چاہتا تھا، مگر میرے پاس کوئی کنٹرول نہیں تھا. اس کو پانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میں حاصل نہیں کر پا رہا تھا. ایک مرتبہ سوکھا پڑ گیا، قحط سالی پڑ گئی، اور وہ غریب لڑکی تھی، غریب عورت تھی، وہ میرے پاس آتی ہے، مجھ سے مدد مانگتی ہے، اور میں اس کو 100 دینار دینے کا وعدہ کرتا ہوں. 100 دینار یا 120 دینار دینے کا میں وعدہ کرتا ہوں، اس شرط پر کہ وہ میری خواہش کو پورا کرے گی، میری برسوں کی اچھا کو اور میری خواہش کو وہ پورا کرے گی. اے اللہ، اس عورت کے ساتھ میں غلط کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور جب عین موقع پر میں اس عورت کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا تھا، اور میں اس عورت کے ساتھ زنا کرنے والا تھا، بدکاری کرنے والا تھا، عین موقع پر اس عورت کی زبان سے نکلا اتق اللہ ولا تفز الخاتم الا بحقہ، اللہ سے ڈر، اور جس چیز کا تجھے اختیار نہیں ہے، جس چیز کی اللہ نے تجھ کو اجازت نہیں دی ہے، اس چیز کا تو استعمال نہ کر. جو چیز تیرے لیے جائز نہیں ہے اس چیز کو تو استعمال نہ کر. اے اللہ، اس عورت کی زبان سے جب یہ جملہ میں نے سنا، میں نے فوراً اس غلط کام کے ارادے کو ترک کر دیا. میں نے وہ 120 دینار بھی اس کو دے دیے، اور میں نے زنا کا ارادہ بھی ترک کر دیا. اے اللہ، اگر یہ عمل میں نے تیرے ڈر سے کیا تھا تو اے اللہ تو آج اس مصیبت کو دور کر دے. بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ان کو غار سے نجات دے دی اور بچا لیا. میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہوتا ہے گناہ کے ٹائم اللہ کا ڈر اگر آپ کے اندر ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں ایمان موجود ہے. اللہ نے فرمایا جب ان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اپنے گناہ کے اوپر جمے نہیں رہتے ہیں، اپنے گناہ کے اوپر وہ ڈٹے نہیں رہتے ہیں. اچھا، توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا اس پر؟ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ کا مطلب یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، اگر کوئی زبان سے کہے دے توبہ ہوگی. نہیں صاحب، یہ توبہ نہیں ہے. ڈریم 11 کھیلنا کیسا ہے، اور اگر جیت گئے تو اس کا استعمال کہاں کیا جائے؟ ڈریم 11 اور اس طریقے کے جتنے آن لائن کھیل ہیں یہ سب جوا ہے، جوا، یہ سب جوا ہے، سٹہ بازی ہے، اور یہ سب حرام ہے. اپنی کمائی کو آپ حرام مت کیجیے، بس اتنا کہوں گا. حلال کے بہت سارے راستے ہیں،
بزنس کیجئے، نوکری کیجئے، محنت کیجئے، حلال کا 100 روپیہ کمائیے، وہ حرام کے 1000 روپیے سے بہتر ہے۔ یہ ڈریم 11 وغیرہ کے ڈریم کے چکر میں مت پڑیے، یہ سب جوا کھلایا جا رہا ہے نوجوانوں کو، آن لائن جوا کھلایا جا رہا ہے، پہلے آف لائن ہوتا تھا، اب آن لائن جوا کھلایا جا رہا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں گناہ کرنے کے بعد جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ گناہ کے اوپر ڈٹے نہیں رہتے ہیں، اصرار نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لیتے ہیں۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیو، آج کتنے نوجوان ہیں وہ غلط کام کر رہے ہیں مگر ان کو یہ احساس نہیں ہے، ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، توبہ کرنے کا خیال بھی ان کے دل میں نہیں آتا ہے۔ آؤ میں تم کو بتاؤں کہ توبہ کس کو کہتے ہیں۔ توبہ 4 چیزوں کا نام ہے۔ کبھی گاڑی چلائی آپ نے، کار چلائی ہے؟ کار آپ جب چلاتے ہیں تو کار کو جب پلٹاتے ہیں، آپ جب یو ٹرن لیتے ہیں تو یو ٹرن لینے کا نام ہے توبہ۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے یو ٹرن لینا، توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹ کے آ جانا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایک انسان نے غلط کام کیا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا تھا، اور جب اس نے توبہ کیا تو اس نے یو ٹرن لے لیا، اس صحیح راستے پر واپس لوٹ کے چلا گیا۔ آج کل بڑا ایک مدعا گرمایا ہوا ہے، مولانا ارشد مدنی نے کہہ دیا کہ صاحب بھارت میں تو سارے لوگ مسلمان تھے، اس لیے جو لوگ اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور مذہب میں چلے گئے وہ گھر واپسی کریں، ہمیں گھر واپسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے انسان جن کو قرآن نے آدم کہا ہے اور ویدوں میں منو کہا گیا ہے، اور منو کی اولاد منشیہ ہے اور آدم کی اولاد آدمی ہے، انسان ہے، تو آدم علیہ السلام تو مسلمان تھے، اسلام کے فالوور تھے، لہٰذا اس دنیا کا سب سے پہلا دھرم اسلام ہے۔ اور ہمارے استاذ محترم علامہ رئیس احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تو اسی بھارت ورش میں آئے تھے، بھارت کی سرزمین پر آئے تھے، لہٰذا بھارت کا سب سے پراچین اگر کوئی دھرم ہے تو وہ اسلام ہے، لہٰذا اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں جو لوگ گئے ہیں ان کو گھر واپسی کرنے کی ضرورت ہے، مسلمان کو گھر واپسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے بچہ یہودی نہیں ہوتا ہے، اسلام پر ہوتا ہے، بچہ ہندو نہیں ہوتا ہے، بچہ مشرک نہیں ہوتا ہے، بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر اور اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، ماں باپ عیسائی بناتے ہیں، ماں باپ مجوسی بناتے ہیں، ماں باپ مشرک بناتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام نیچرل طریقہ ہے، جس طریقے پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ اسلام کا طریقہ ہے، اور جب اسلام کو چھوڑتا ہے کوئی تو وہ غلط راستے پر جاتا ہے۔ اسی لیے سچے راستے پر لوٹ آنے کو توبہ کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے توبہ کے اندر 3 چیزیں پائی جانی ضروری ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ آج کی تقریر کی سب سے امپورٹنٹ بات اس کو سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی توبہ کس کو کہتے ہیں تو آپ بتا دیجئے کہ توبہ کے اندر 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلی چیز توبہ کے اندر ندامت ہونی چاہیے، میں نے غلط کام کیا ہے، یہ کام صحیح نہیں تھا۔ اور اسی لیے جو بدعت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر توبہ کرنے کا خیال بہت مشکل سے آتا ہے۔ ابھی میں کلیا چک سے آپ کے اس گاؤں تک آ رہا تھا، چلماری تک آ رہا تھا، راستے میں